الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی میرے پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوشی میں اور مزے میں ہوں گے. ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات، اس کا دوسرا حصہ ہے عبادات اور اس کا چوتھا سبق ہے قبلہ و مسجد. آج کے اس سبق میں ہم قبلہ و مسجد کے بارے میں جانیں گے. قبلے کا تعارف جانیں گے، قبلہ اول کون سا ہے اس کے بارے میں جانیں گے. قبلے کی اہمیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. قبلے کی فضیلت اور آداب کے بارے میں علم حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ و مسجد کے آداب و احترام کے بارے میں بھی سیکھیں گے. مسجد کے آداب کیا کیا ہیں، مسجد میں جائیں تو کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو سیکھیں گے اور کس طریقے سے سیکھ کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے یہ بھی سیکھیں گے. پیارے بچوں، اکثر ہمیں مسجد میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، خاص طور پر نماز جمعہ میں مسجد میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. اکثر بچے جب مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 4 5 کی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسجد کی گیلری پر جگہ ملے اور وہاں پر خوب گفتگو کی جاتی ہے، خوب باتیں کی جاتی ہیں، خوب ہلا گلا کیا جاتا ہے. کوئی بڑا قریب نہیں ہوتا تو خوب ہلا گلا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں ایسا نہیں کرنا. مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں پرنسپل کے دفتر کے پاس ہم شور نہیں کرتے، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. جب کمرہ جماعت میں استاد محترم تشریف لے آئیں تو ہم شور نہیں کرتے، گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں. تو بیٹا وہ اسکول ہے، وہ اسکول کے پاس یا اسکول کے اندر پرنسپل کا دفتر ہے. یہ تو اللہ کا پاک گھر ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ہر لحظہ دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے، ہماری گفتگو بھی سن رہا ہے. تو اللہ کے پاک گھر میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہے، مسجد کے آداب کا خیال خصوصی رکھنا ہے اور خاموش رہنا ہے اور خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہے. تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں قبلے کے آداب اور مسجد کے آداب. پیارے بچوں، وہ سمت جس طرف مسلمان اپنا منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں. مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے. خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. ساری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. مدینہ منورہ میں شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے. بیت المقدس یروشلم فلسطین میں واقع ہے. اب اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے. قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. اب قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ یہی رہے گا. خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم شعبان 2 سنہ ہجری میں نازل ہوا؟ جس مسجد میں نماز ظہر کے دوران یہ حکم آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں. یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے. اور پیارے بچوں، قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلوں والی، یعنی ایسی مسجد جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور باقی 2 رکعتیں
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی، اس لیے اس کو دو قبلوں والی مسجد یعنی مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قبلے کے احترام کی وجہ سے اس کی طرف منہ یا پشت کر کے پیشاب کرنے اور قبلے کی طرف تھوکنے سے منع فرمایا ہے۔ تمام مسلمان خانہ کعبہ کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ بچوں، اکثر لوگ قبلے کی طرف تھوک دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب انداز میں، جاہلانہ انداز میں جہاں دل کرتا ہے پیشاب کر دیتے ہیں، قبلے کی سمت کا خیال نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، تھوکتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ کہیں قبلے کی جانب تو نہیں تھوک رہے، کہیں خدا نہ خواستہ پیشاب ہم قبلے کی طرف پیٹ کر کے یا چہرہ کر کے تو نہیں کر رہے، تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد میں مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے مسلمانوں کو آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد مسلمانوں کے باہمی تعلقات، پیار اور اتفاق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسجد بہت ہی احترام کی جگہ ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ مسجد میں ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسجد میں صاف ستھرے اور پاک کپڑے پہن کر جانا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 772۔ پیارے بچوں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 757۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے؟ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ مکہ مکرمہ کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں بکہ بھی کہا گیا ہے۔ مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں غیر ضروری باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد میں قہقہہ لگانے اور ہنسنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد میں شور و غل اور بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 772۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مانند گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7471۔ جی پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم نے مسجد اور قبلے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کیا معلوم کیا کہ مسجد کیا ہے؟ یعنی اللہ کا گھر ہے، عبادت کرنے جانا چاہیے مسجد میں۔ مسجد کے آداب کے بارے میں آپ نے جانا کہ مسجد میں شور و غل نہیں کرنا، مسجد میں اونچی اونچی آواز سے کہکہے نہیں لگانے، مسجد میں دنیاوی گفتگو نہیں کرنی بلکہ خاموشی سے بیٹھنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ مسجد میں دوڑ نہیں لگانی، مسجد میں اپنے ساتھیوں کو اونچی اونچی آواز سے پکارنا نہیں ہے، اور مسجد میں گند بھی نہیں ڈالنا۔ اگر مسجد میں کوئی گند، کوئی غلاظت، کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے۔ تو آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ عبادت گاہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔
مدینہ منورہ کی ایک مسجد، باہمی تعلقات یعنی آپس کے تعلقات، کیا کہا؟ بہت زور سے ہنسنا۔ جی پیارے بچوں، کیسا لگا آج کا ویڈیو لیکچر؟ اچھا، اس ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو میرے بچے ہیں یعنی بوائز ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اپنے بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے کسی عزیز کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت بنانی ہے، با جماعت نماز پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ اس سے مسجد جانے کا موقع ملے گا، مسجد میں جانے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے آداب جو آپ نے سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ مسجد کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ مسجد کے بچے اکٹھے ہو کر مسجد کی صفائی کریں مناسب موقع پر، اور مسجد صفائی کر کے مسجد کو صاف کر کے اس میں خوشبو جلائیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے خوشبو کو جلائیں کیسے؟ بھئی یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگربتی ایزیلی مل جاتی ہے، اس کو جلائیں تاکہ مسجد میں خوشبو ہو جائے، یا پھر وہ جو ایئر فریشنر ہوتا ہے وہ چھڑک دیں تاکہ مسجد میں خوشبو ہو جائے۔ تو اس طرح آپ مسجد کی صفائی کا ثواب بھی حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اپنے اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔